Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viewers, welcome back to our series of Tafsir al-Quran, the Irfani Tafsir al-Quran with Maulana Imamuddin Saab. Today we are going to discuss Surah Maun, which actually in very few ayats lays down the basis of how societies deteriorate, which is evident today in our society. مولانا صاحب بسم اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین وذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ناظرین محترم، یہ سورہ ماعون کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. یہ سورہ مکی ہے اور 6 آیتوں پر مشتمل. سورت کا جو پس منظر ہے اور اس کے اندر جو جھلک دکھائی گئی ہے ان چیزوں کی، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں جس معاشرے کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس معاشرے کا ایک اخلاقی زوال جو تھا، اس کا انحطاط، تو اس کی اس میں مکمل جھلک دکھائی. وہ لوگ تو بظاہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے کہلاتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی صورتحال بہت ہی خراب. ان کے جو اصل عقائد و نظریات تھے وہ بالکل مسخ ہو چکے تھے، اور پھر معاشرتی و اخلاقی اقدار بالکل ختم ہو چکے تھے، اٹھ چکے تھے کہا جائے. ان کے محض چند وہ بھی کہا جائے غیر ضروری روایتوں اور رسموں کے علاوہ کچھ بھی باقی جو دین کے عقیدے کے حقائق ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ بالکل رخصت ہو چکی تھی اور ان کا مکمل زوال ہو چکا تھا. اور محض وہ کہہ لیجیے مذہب کے نام پر کچھ غیر ضروری رسموں کو کر لینا، جیسے وہ طواف کرتے تھے خانے کعبہ کا، لیکن وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے کرتے تھے. آپ سنیں گے تو ہنسی بھی آئے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ مذہبی شعار. تو ان سب چیزوں کو اپنانے تک محدود تھا، اور وہ ایک طرح سے دین کی صورت کو مسخ کر چکا، اور پھر اپنی خواہش اور اپنی ہوا پرستی کے اپنی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو کر کے اپنی طریقے سے کچھ چیز ایجاد کر لیا، اسی کا نام مذہب کا دے دیا. اور اسی وجہ سے چونکہ جب اصل چیز رخصت ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے اس کے سارے اجزاء پر ہو، تو بنیاد ہی جب کمزور ہو جائے یا بنیاد ہی زوال پذیر ہو جائے، تو اس بنیاد پر جو چیزیں مرتکز ہیں، ٹکی ہوئی ہے، اور جو ان کی کہنی جائے شاخیں ہیں، تو ان کا متاثر ہونا یقین. چونکہ یہ فکری اور نظریاتی طور پر مذہب کی حقیقت سے کوسوں دور ہو گئے تھے، اس لیے ان کے اندر معاشرتی خرابیاں بھی پیدا ہوئی، اخلاقی خرابیاں جنم لینے لگی، اور یہ پھر اس حد تک گئے جنہیں کہا جائے کہ مکمل طور سے اخلاقی دیوالیاں پنا. اگر غلط نہ کہوں تو اللہ معاف کرے کہ بدقسمتی سے آج کی صورتحال بھی ایسی بن چکی ہے. دین کے اصل حقائق سے لوگ کوسوں دور ہو چکے، اور اسی نظریاتی اخلاقی انحطاط کا نقشہ جو اس صورت نے پیش کیا، تقریباً اس مسلم معاشرے کے اندر وہ نقشہ آج بھی نظر آ رہا. جو زوال تھا اس زمانے میں، جس کا نقشہ اس صورت کے اندر پیش کیا گیا، وہ تقریباً دیکھنے کو مل رہا ہے. نظریاتی، فکری، اخلاقی زوال کا، انحطاط کا وہ مکمل نقشہ وہ نظر آ رہا ہے. اس امت مسلمہ کا حال جو اس وقت ہے، اس میں اس کی جھلک بالکل آپ دیکھ سکتے. اب دیکھیے، میں سورت کا مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ خود اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ میں نے جو بات کہی اس سے آپ کتنی حد تک اتفاق ہے. اور آیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بالدین یعنی روز جزا کو جھٹلاتا. وَلِذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے، یتیم کو دھکا دے کے بھگاتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کر، ابھارتا ہے کسی کو کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اس پر ابھارتا بھی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی و ہلاکت ہے اس کے لیے
ان نماز پڑھنے والوں کے جو اپنی نمازوں سے غافل، یعنی نماز کے اندر غفلت برتے، غافل ہو کر کے نماز پڑھ، بے نمازیوں کے لیے یہاں پر تباہی نہیں ہے، نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل، الذین هم یراؤون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو محض دکھاوا کر، ریا کر، ویمنعون الماعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو معمولی چیز جو استعمال میں آنے والی چیز ہے وہ بھی اگر ان سے مانگا جائے تو وہ بھی نہیں دیتے، یمنعون دینے سے انکار کر دیتے۔ ایک معمولی چیز جو جس کا لینا دینا عام ہے، رائج ہے ہماری سوسائٹی کے، معاون کا معنی یہ ہوتا ہے، اور اسی لفظ معاون پر اس صورت کا نام رکھا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ یہ دین کو جھٹلاتے، یعنی سزا جزا کا انکار کر، یعنی یہ آخرت کو مانتے نہیں کل ملا کر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ان کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا اور کوئی زندگی تو ہے نہیں، بس جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، ان کے یہاں کوئی زندگی کا تصور ہی نہیں، اس لیے وہ آخرت کے سزا و جزا سے انکار کر جاتے، اور آخرت کے حساب و کتاب سے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہوتا ہے نا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو، جائز و ناجائز کی پابندیاں جو ہوتی ہے وہ اٹھا لی جائے، یعنی ان کی نظر میں کوئی حلال حرام ہے نہیں، جو چیز ہے کوئی چیز جائز یا ناجائز ہے نہیں، لیکن جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کا جو تصور ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان روزے حساب سے ڈرنا، اسے مانتا ہے، تبھی تو وہ اگر نہیں بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسے ہمیں کرنا ہے اسے نہیں کرنا ہے، اگر اس کا حساب و کتاب اس کے دماغ میں ہو تبھی تو اس چیز پر وہ فوکس کرے۔ اگر یہ چیز اٹھ جائے ذہن سے کہ ہمیں حساب و کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں ہونی، تو پھر تو وہ تو لا خیرہ ہوگا، وہ آزاد ہوگا، جو چاہے گا کرے گا، ان کے یہاں کوئی اس کا معنی نہیں رہ جاتا کہ کیا حلال کیا ہے، کیا جائز کیا نہ، کیا ظلم کیا انصاف، کیا اچھائی کیا برائی، سب برا۔ اور آخرت کے انکار کے پیچھے جو سب سے وجہ بھی یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا، آزادی چاہتا، فریڈم، میں کسی حکم کا پابند ہو کر کے اپنی خواہشوں کو نہیں مان سکتا، آزاد رہنا چاہتا، اس لیے وہ آخرت کا انکاری ہو۔ دوسری آیت کے اندر جو بات کہی گئی کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یہ دیکھیے یہ کسی شخص کے تعلق سے نہیں، شان نزول میں اگرچہ بات آئے کہ فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں، لیکن یہ ہر اس آدمی کی مصداق، ہر اس آدمی پر یہ بات صادق آتی ہے جو ان صفات اور ان خصلتوں کا اہل ہے یا ان خصلتوں کے عادی ہیں، ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جو صفات بیان کیے گئے وہ ہر اس آدمی پر، اور یہ تقریباً میرے خیال سے یہ ساری جو ہے نفاق کی صفت ہے، منافق کی صفت۔ تو دین کو جھٹلانے کے بعد جو آیت آئی وہ یہ کہ یتیموں کو دھکا، اسی وجہ سے یتیموں کو دھکا، یعنی یہ دین کے جھٹلانے کی وجہ سے، یہ چونکہ دین یعنی سزا اور جزا کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ خرابی آئی کہ یہ یتیموں کو دھکے دے کر کے اپنے سامنے سے بھگاتے، جبکہ یتیموں پر شفقت، یتیموں پر رحم کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو کسی معاشرے کا، کسی کلچر کا وہ حصہ ہے۔ اگر اس معاشرے سے اس کو نکال دیا جائے تو وہ بے رونق ہو جائے گا، وہ معاشرہ بالکل بے رنگ ہو جائے، اس سوسائٹی کے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ اگر جس سوسائٹی سے یہ بات نکال دی جائے کہ وہاں یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، انہیں گری نظر سے، گھٹیا نظر سے دیکھی جاتی، یار آدمی محسوس، تو یہ خرابی کہ یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کو اپنے سے دور بھگانا، ان کا خیال نہ رکھنا، گویا کہ ایک طرح سے ان پر ظلم کرنا ہے، ان پر ظلم کرنا ہے، یہ خرابی اس وجہ سے آئی کہ چونکہ وہ جزا کا انکار، اور بالدین کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے، اور دوسری بات مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کوئی دلچسپی کسی کو نہیں دلاتے، نہ تلقین کرتے، یعنی مسکینوں کا ذرہ برابر خود تو کھلاتے نہیں، نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتے، چلو بھائی خود نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کہتے چلو مدد کرنا چاہیے، انہیں کھلانا چاہیے۔ تو یہ دو جو خرابی ہے، ظلم کرنا یتیموں پر، مسکینوں کو نظر انداز کرنا، ان کو جو بھوکے ہیں، ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ کہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا، انہیں ضرورت ہے کھانے، تو یہ اس اخلاقی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ جس خوبی پر وہ خود تو ہے نہیں لیکن دوسروں کو بھی اس پر لانا نہیں چاہتے، اس خوبی کی طرف دوسروں کی توجہ دلانا نہیں چاہتے،
خود تو ہے نہیں. تو یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا اخلاقی زوال اور اس کا معیار بتائے اخلاقی زوال کا, یعنی اس حد درجہ تک وہ گرے ہوئے. خود تو اس کے مالک تھے نہیں, اور دوسروں کو بھی اگر کرنے کی بات کہا جائے کہ وہ فنا کر لی تو ان کو بھی اس سے دور کر دے. اب جو آگے بات آئی, اب اس تھوڑا سا ہٹ کر وہ یہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, تو تباہی و بربادی ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہے, اپنی نماز میں غافل ہے, نمازوں سے غافل ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل. میں تھوڑا سا آیت کو جو ہے بدبختی جو ہے, جیسے نیک بختی کا کمال ہوتا ہے نا, اسے بدبختی کا بھی کمال, کہ بدبختی ایک کمپلیٹ شکل میں آتا ہے اور نیک بختی بھی ایک کمپلیٹ شکل میں ہے. تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بھی کیا ہے, وہ بدبختی کمپلیٹ. جیسے نیک بختی کہا گیا کہ سعادت کاملہ یہ اس وقت ہے جب انسان دو رخ سے وہ راہ راست, ایک اپنے رب سے جو تعلق ہے یا رب کی طرف سے جو احکام اس پر نافذ ہے اس معاملے میں صادق, جس کو بڑے پیارے انداز سے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی دوستی کا راز کیا, کی دوستی کا راز کیا, کیسے مل سکتا ہے, وہ پتہ بتا دیجیے. ہم نے فرمایا کہ بہت آسان ہے, دو لفظ میں. وہ دو لفظ آپ نے فرمایا کہ الصدق مع الحق والرفق مع الخلق. ایک یہ کہ جو تمہارا اپنے خالق کے ساتھ معاملات ہے اس میں سچے ہو جاؤ, اس میں مخلص ہو جاؤ, جو اس کے احکام فرض ہے اور جیسا اس نے کہا اس طرح سے ادا کر ڈال, اس پہ پابند ہو جاؤ. اور دوسرا پہلو ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے, جو اس کے بندے ہیں, ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا انداز ہو, ان کے لیے نرم, ان کے لیے سراپا شفقت بن جاؤ, ان کے لیے سراپا رحمت بن جاؤ, بس دوستی میں. لیکن یہ دو ایسا لفظ ہے کہا جائے جس کی گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے. تو آپ دیکھیے اس صورتوں میں جو ایک بدبختی کی مکمل صورت جو ہوتی ہے وہ دونوں نمایاں, کہ ایک تو اس کا خالق کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بھی وہ کمال پر, یعنی اس معاملے میں وہ انتہائی ناکام, اور جو مخلوق کے ساتھ اخلاقی اور معاملات کا تعلق ہونا چاہیے, جو مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک ہونا چاہیے ایک انسان کی حیثیت سے, اس میں بھی وہ مکمل طور سے فلاں ناکام, نامراد. تو یہ دونوں پہلو سے وہ نامراد. اب پہلی والی دو آیتوں کے اندر جو خلق خدا کے ساتھ ایک رحمت و شفقت والا کردار تھا انسان کے اندر, جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ کو محبوب ہے, پسند ہے, وہ کردار بالکل اس کا الٹا کردار پیش کیا کہ وہ یتیموں پر شفقت نہیں کرتے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اب آنے والی آیت میں جو خالق کے ساتھ اس کے معاملات وہ صرف وہ جانتا ہے, اس کا خالق کرتا, ان دونوں کے درمیان جو محض اس کے معاملات تھے اس کی طرف اشارہ کر گئی. یہ جب یہ کم بخت جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے, یعنی خالق کی عبادت کے لیے, اس میں بھی غافل, اس میں بھی غافل رہتے ہیں. اور اگلی والی آیت میں کہا الذین هم یراؤن, یہی وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کر, یعنی یہ سب بظاہر مذہبی کام جو ہے بہت ایک طرح سے کہا جائے بہت ہی پابندی کے ساتھ, بہت ہی دکھاوے میں, ظاہری طور پر بڑے ہی انعامات کے ساتھ, مشغولیت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا جو حلیہ ہوگا, ان کی جو شکل ہوگی, ان کے جو تیور ہوں گے, وہ لگیں گے ان سے بڑا مذہبی کون, ان سے بڑا خدا پرست کوئی نہیں, ان سے بڑا متقی کوئی نہیں. لیکن حقیقت کیا, الذین هم یراؤن, یہی وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کریں. ان کے اندر ریا کی صفت, خدا کی بندگی کے معاملے میں بھی ریا کریں گے, مخلوق کے معاملے کو چھوڑی, جہاں ریا ہو نہیں سکتا وہاں بھی ریا کریں. یہ معلوم ہے اسے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں, لیکن وہاں بھی ریا. اور ان کا معاملہ جو خالق سے ہوگا وہ بھی انتہائی غائب, ریا, نفاق, غفلت سب ان کے ساتھ. تو اب ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی جنت ہے نہیں. اللہ نے کہا دیا فوائد وین ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, جہنم کے گٹے. اس وجہ سے ہے کہ یہ نماز میں غافل ہوتے ہیں. نماز تو ذکر کے لیے ہے جناب, اس میں غفلت کہا. نماز تو اس لیے اللہ نے فرض کیا کہ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا اقیمی الصلاۃ لذکری, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم, مجھے بھول جانے کے لیے. جو عین نماز کی حالت میں بھی اس سے غافل نہ, چلو کاروبار میں تھے غافل تھے, چل بھی بچوں کے ساتھ تھے, غفلت آ گئی, چل جائے, کہیں کسی شغل میں تھے, غفلت آ گئی, چلے. نماز کے اندر پوری نماز میں غافل, جس کے ذکر کے لیے ہم نے یہ قیام کیا, یہ رکوع کیا, جسے یاد کرنے کے لیے سجدے کی, وہ یاد نہیں آ رہا, باقی سب یاد آ. تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نہیں تو کیا ان کے لیے ہو رہے ہوں. یہ تو نماز چونکہ ذکر کے لیے ہے, یاد کے لیے, ہم جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں تو پھر ہم بڑا عہد و پیمان کر رہے ہیں, جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ان الفاظ کو ذرا دھیان سے
غور کر کے آپ سوچے کہ کیسا عہد و پیمان ہم اس ذات سے کر رہے ہیں اور کیسے اس کی حضور ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں, کیسی بندگی ہم اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کیا کیا اس سے مانگ رہے اور ادھر سے کیا انعامات ہو رہے ہیں. یہ سب مشاہدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. سراپا اس کے قرب کے لطف, اس کے قرب کے مزے اور اس کی نوازشوں کے لطف کو محسوس کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس وقت آپ عین جو ہے غفلت میں ڈوبے, یعنی جو عین ذکر کا وقت ہے اس وقت آپ غافل ہو جائیں تو یہ تو نماز ہوئی نہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا کہ نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. صورتاً شکلاً رسماً نماز تو تمہاری ہے لیکن حقیقتاً ہے. نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری, قرآن نے نماز کو ربک اذا نسیت, جب جب بھول تاری ہو یاد کر لے رب. نماز میں نسیان, نماز میں غفلت آ جانا ہلکی پھلکی آ سکتی ہے, وہ تیری لسانی فکری, لیکن مکمل نماز میں آپ دنیا کا حساب و کتاب کر لے اور جسے یاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اسے یاد نہ کرے. یہ نماز آپ کے حق میں یہ ویل ہے تباہی. بلکہ نماز کی کیفیت, ایک شاعر نے کہا کہ ہوش کسی کا بھی نہ رکھ, جلوہ گہے نماز میں سارے جہاں کو بھول جا, سجدے بے نیاز. وہاں تو سب کو بھولنے کا وقت, سب کو بھولنے کا وقت ہے, سب کا خیال مٹا دینے کا وقت ہے. وہاں کسی کا خیال نہ آنے پائے اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک خیال, ایک کی یاد ہو, اسی کی یاد میں استغراق ہو, اسی کی یاد میں محویت ہو, اسی کی یاد میں ڈوب جانا نصیب ہو. نماز اس کی تو یہ ظاہری شکل جو ہے نماز کی تو اصلی حالت میں ہے, لیکن اس کی حقیقی حالت نہیں ملتی ہے. یہ بھی ایک بربادی اور تباہی کی صورت ہے جو آج کل دیکھنے کو ملی. اور ریا تو جگہ جگہ آپ دیکھ ہی رہے, دین کے نام پہ, مذہب کے نام پر کس طرح سے ریاکاری ہو رہی ہے. اور یمنعون الماعون, یہ انتہائی اخلاقی پستی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب ان کا حال یہ ہو چکا ہے نا, اسے معمولی چیز ان سے مانگے تو وہ بھی نہیں دیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگل بغل پڑوسیوں سے کچھ چیزوں کا لین دین چلتا رہتا ہے. عام تو بھائی میرے گھر میں آج وہ کیا ہے کہ اتفاق سے بھول گیا ماچس نہیں, بھائی نمک نہیں ہے, بھائی تھوڑا سا نمک ادھار دے. یہ سب چلتا ہے نا انسانی معاشرے میں. ان کی اخلاقی زبان اور اخلاقی پستی کا عالم یہ کہ یہ بھی نہیں دیں ایک تنکا تک, بلکہ آپ چھوڑیے ایک میٹھی بولی تک آپ کو نہیں دیں, ایک مسکراہٹ تک نہیں دیں. یہ اس حد تک گرے ہوئے, یہ اس حد تک اخلاقی طور سے گرے ہوئے لوگ ہیں. ان کے لیے تباہی اوپر پر, یعنی جن کے اخلاق کا اور جن کے کردار کا یہ حال ہو جائے, جن کے عقائد کا, جن کے نظریات کا, جن کے دین کا یہ حال ہو جائے تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے, سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. اگر ہم اپنے حالات میں سدھار چاہتے ہیں تو ان اخلاقی خرابیوں سے ہمیں بچنا ہوگا. اور بہرحال یتیموں کا جو مقام ہے اور ان کے لیے جو جائز حقوق ہے, مسکینوں کا بڑا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہہ دوں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں ایک حدیث کے مطابق اس کھانے میں ہمارے بچوں کے علاوہ مسکینوں کا بھی, یعنی وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے کھانا ہے, لیکن اس میں مسکینوں کا حق ہوتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کہی کہ لقمۃ فی بطن جائع خیر من بنائے الف جامع, کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈال دینا یہ 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر, 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر. ایک لقمہ, زیادہ نہیں, زیادہ کی بات بھی نہیں کہ ایک لقمہ ڈال دے. یہ تو ہماری سوسائٹی کی وہ بنیادی تعلیمات ہے. ہمارے مذہب جن کو پکڑے اور جن کو تھامے بغیر, جن کو زندہ کیے بغیر ہم نہیں زندہ ہو سکتے, نہ ہمارے دین کو کوئی سربلندی ہو سکتی ہے. ہم مردہ ہے, ہم نے اخلاقی دیوالیہ پن سے اور اس طرح کے کردار کو اپنے معاشرے سے رخصت کر دیا, اس لیے ہم مردہ. وہ معاشرہ مردہ ہے جن میں انسانی اخلاق کا ایسا زوال اور ایسی پستی آ جائے جو اس حد تک ہو, جو اس صورت میں دکھائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان خرابیوں سے ہمیں دور رکھے, تمام امت مسلمہ کو ان عادات سے, بری خصائل سے محفوظ رکھے اور انہیں اخلاق حمیدہ اور اوصاف فاضلہ کا مالک. السلام علیکم. Thank you very much, Maulana Sahab. That was very enlightening. What I have been able to gather from the tafsir that Maulana Sahab just related is the deterioration of societies that can happen, and the world has seen many civilizations and societies that have been spiritually, morally, materially successful, but that deteriorate completely and when they lose their grounding. And the grounding is actually very simple. It's so well described in the surah. First of all, they lose their spiritual grounding
whatever their faith is, whatever their belief system is, whatever their ideology is, they deviate from that, and they essentially just carry out the rituals that are involved with that faith without any meaning, and hence they lose touch with their faith and whatever entity that has been leading their society towards integration and success. The other thing that they do, which is also very evident in our societies, is that they don't take care of those who are disadvantaged. So the example here that's given is those who are orphans and those who are hungry. Hence, they don't take care of their disadvantaged, and that leads to the deterioration. It leads to an ossification of the idea of taking care of each other. Societies do not function unless they take care of each other, particularly those who are hungry, those who are needy, those who are not able to fend for themselves. And they follow rituals just to show that they're adherents or they're compliant with the requirements of being part of their society, both spiritually and materially also. And they don't share at all. They lose the idea that unless you share with each other and take care of each other, if somebody is in trouble, or just normally in the course of everyday life and time, you don't take care of each other and develop a completely narcissistic existence, which I think is very very prevalent in our societies. The idea that you're self-contained, that your self-sufficiency is the only thing that matters, both spiritually and materially. Societies deteriorate, and this I think is very evident in our society, particularly Muslim societies. We've been on the decline for hundreds of years, and as a society, and we've lost the idea that our faith or our belief in God is that binding force that keeps all of us thinking and feeling about the others around us, particularly those who are disadvantaged. In addition, as you can see, there's a part of our society, part of the larger Muslim polity that is in trouble. They're being attacked. They're being physically eliminated, and the entire Muslim world is not adhering to what is described so well in the surah, that they are not able to look after these disadvantaged. And not only that, but they are not only even saying what is right. They have lost the idea of what is right and what is wrong and what is haq, and that you have to stand up and say and do what haq and truth and the rightful thing to do is. Thank you so much. I hope God gives us the. Thank you so much for listening to us. Hopefully, we will see you again next week.